آپ نے وہ اینڈریو ٹیٹ کا دیکھا نا واقعہ سود صاحب, یو نو اینڈریو ٹیٹ کون ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ, کیس چل رہے ہیں, جیل میں ہو گیا. یس, میرا اپنا گمان ہے, اللہ کرے اس کے لیے جو ہو بہتر ہو. آئی ہوپ کہ اس کو کوئی 6-8 مہینے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو نے بہت بڑا نعرہ مار دیا اسلام کا, اب آپ کو ذرا 1 سال تک قرآن تو ذرا پڑھوا لوں, آؤں ذرا جیل میں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تو اتنا بزی ہوا ہوا ہے, پیسے فیم, تجھے سالٹری ٹائم چاہیے بیکاز تو نے کلیم بہت بڑے کر دیے. So I need you to study the book and come close to me. اس لیے شاید اس کو 1 سال 2 سال کی جیل ہو رہی ہے یا نظر بند ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں, مجھے کیسے پتا ہے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لائیو سیشن کے بیچ میں میں بھی بڑی بڑکے مارتا ہوں, میں بہت بزی چل رہا ہوں, سیشن نہیں ہو سکتے, بیچ میں سے آواز سے بیٹا جیل مانگ رہے یا تو اور کیا آپ سمجھ, اور کیا کون سی کوئی نئی راکٹ سائنس کھلے گی میرے لیے. وہی نظام ہے اس کرۂ ارض کا, پلانٹ ارتھ میں وہی معاملات ہیں. You need to understand how things work. Everybody is born an intellectual. اللہ تعالیٰ دم انسان پیدا ہی نہیں, okay. ورنہ قرآن پاک میں نشانی ڈھونڈنے کی دعوت ہی نہ ہوتی. جب کوئی کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, وہ اصل میں کچھ لوگ انٹلیکچوئل رہ جاتے ہیں. ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انٹلیکچوئل نہ بنے, ان سے بچ کے کوئی انٹلیکچوئل بن جاتا ہے تو بچ جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ہی سوال کے بارے میں نہ کرتے, انٹلیکچوئل سے بھی اور ریگولر سے بھی ایک ہی سوال ہوتا. Now I know کہ میں نے ذرا اوور سمپلیفائی کر دیا ہے. آف کورس 1% ہی انٹلیکچوئل ملے ابھی تک, اتنے ملے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کیٹیگرائزیشن ہے, کیونکہ کسی بھی ایک نشانی میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ نے اور فراست کے راستے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص بتایا ہے. کچھ لوگوں کو میں دعوت دے دیتا ہوں, ہدایت نہیں فراست قرآن پاک میں باقاعدہ لفظ ہے, ٹھیک ہے, مگر انٹلیکچوئلزم نہیں ہے اس کا مطلب. وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہی دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپن انویٹیشن دیتے ہیں کہ آسمان میں دیکھ, تجھے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ایک معمہ نہیں ہے, معاملہ ہے تو سلجھا. بالکل آسانی سے 2-3 چیزیں کنیکٹ کر خود ہی سلجھ جائیں گے. کوئی معمہ نہیں ہے کہ ہر ایک خاص بندہ ہی آ کے سلجھائے گا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم سے کروایا, کیونکہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے, اور ایک خاص گفٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے اپنی اولاد میں سالے. اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا جو گفٹ ہے یہ خاص طرح کا, اور نے کہا نا قرآن پاک میں گفٹ کی نشاندہی اوپن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ everybody is not going to be that chosen one in terms of Allah عز و جل, کہ میں نے ان لوگوں کو چن لیا بڑے کاموں کے لیے. مگر انٹلیکچوئلزم بڑا کام نہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں. انٹلیکچوئلزم بیسک تقاضا ہے ایک انسان کا. انٹلیکچوئل وارفیئر کا مطلب آپ کے سمجھ رہے ہیں, گورے بورن انٹلیکچوئل اور ہم بورن ڈاؤن, اور ہم نے مشکلات طے کر کے انٹلیکچوئل ہونا ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے کب سے وارفیئر. اسرائیل میں جو یہودی پیدا ہوتا ہے وہ 220 IQ کا ہوتا ہے. No, it is the culture of the environment, sorry, the household, the environment of mother and father, the internal chemistry جو کہ ماں اور باپ کی اس ماحول میں سیٹل کی گئی ہوئی ہوتی ہے. وہ بچے کو دیکھتے ہی کسی اور نگاہ سے. ہمارے ماں باپ بچے کو دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں میں پیسے بنائے گا, یہ ورتھ ہے میرے ماں اور باپ کی نظر میں. اب تو خیر وہ حالات ہو گئے ہیں کہ ماں باپ پاکستان میں لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ کتنے کم پرچے ہوں گے اس کے اوپر. ڈرگز میں نہیں گیا, الحمدللہ بچت ہو گئی. 30 سال ہو گئے بیٹا ڈرگز میں نہیں گیا, یا وہ ایک کوئی زنا نہیں کیا. 20 سال سے شادی ہوئی ہے اور صحیح چل رہی ہے, کیا بات ہے, بس یہ میرٹ ہے. نیگیٹو سائڈ کے اوپر نا ہم اصل میں جب طوفان آیا ہوا تو کوئی ایک خشک بندہ کھڑا ہو تو بندہ کہتا ہے بڑی بات ہے, طوفان کے اندر بھی تیرے پانی کا قطرہ نہیں گرا. میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں کہ لسن, میں جب بھی نا کسی بھی سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور شہر میں رہتے ہیں آپ, روز کی 100 واقعات دیکھتے, تو یو نو کہ یہاں پہ صحیح ہے کیا غلط کیا ہے. یہ نہیں کہ کنفیوز ہے سارے, اس کے اسلام کی ضرورت نہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو بڑی گاڑی والا آگے پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ریڈی والے کو, آپ کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا غلط. یہ جہاں تک ایئر وائس ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایگزیکیوشن انرجی ہے وہ تو قرآن اور سیرہ ہے.
इनर वॉइस का मैंने क्या अखबार निकालना है? मुझे पता चल गया गलत कौन है सही कौन है, अब आगे क्या करूं मैं? आगे एक अगली दुनिया में मैं एंटर होता हूं, और वो क्या होती है कि अगर मैंने इसको बचाया तो मेरी तो शामत है, दिस मैन इज गोइंग टू बुलडोज मी। यहाँ पे मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं यहाँ पे हीरो ना ही बनूं तो ठीक है। या ना आप देखें, आप सामने आपके कोई क्वेश्चन खुल, हर एक के सामने खुल गया, लड़की और लड़का। रुके अभी तो मैंने कल तस्वीर बताई है, नीचे सब टाइटल भी तस्वीर। मसला ये है कि आप जब साइड पे हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, और वो रेडी वाला बेचारा मार खा लेता है, या छोटी गाड़ी वाला है जो भी, कुछ दिन के बाद आपसे बड़ी गाड़ी वाला जब आपको पकड़ता है ना, तो आप फिर लाहौरियों को देखने की जरूरत नहीं कर सकते कि क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास। समझ रहे? ये वो शर्मिंदगी है जो मुसलमानों को नहीं हो रही। दिस इज द प्रॉब्लम। ये एग्जीक्यूशन एनर्जी है। ये सहाबी इधर छटपटाता था कि मरते हैं तो मरे हम, मेरे सामने ऐसा वाकया नहीं हो सकता कि वन नहीं अनिल मुनकर सामने आ जाए और मैं सोचूं ये तो तुक्का लगे। अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं, आपके सामने वन नहीं अनिल मुनकर की अपॉर्चुनिटी ड्रॉप होनी ही होनी, वरना आपका हिसाब ही नहीं हो सकता वन नहीं अनिल मुनकर का। आयत तो नहीं तल सीखी, एक भी पाकिस्तानी मर्द ऐसा नहीं है। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नॉर्वे में नहीं है ऐसे, आप जाके देखिए, हफ्ते हफ्ते दो हफ्ते तक आपको सड़क पे कोई वन नहीं अनिल मुनकर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, क्या पता साल ना मिले। लाहौर में रोज की 10 मिलेंगी। That's the big problem। फरिश्ते इस तक आसमान में ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुम पे लॉटरी निकालेंगे हमने, क्योंकि कुरान तुम पे ऊपर आ गए। So I understand। इस तूफान ही को इस्तेमाल किया गया। गोरों पे भी वही तूफान आए हैं। आपको क्रिश्चियन चर्च की अभी तक दुहाई पहुंची नहीं, क्योंकि आप सुन नहीं रहे। मेरे तक पहुंची है क्योंकि मैं सुनना चाह रहा था। क्रिश्चियन चर्च और मुसलमानों की मस्जिद एक ही आवाज लगा रही है, यहूदियों का सिनेगॉग एक ही आवाज लगा रहा है कि तबाही मच गई हमारे ऊपर, जलगा रहे सब, बचाओ अपनी अपनी आइडेंटिटी को। इट्स नॉट जस्ट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को तो नहीं हो बरेलवी देवबंदी का मसला ना, वो तो बरेली में और देवबंद में है, उनको क्या मसला है? यहूदियों के भी आपने इस तरीके के फिरके तो नहीं है इस तरीके से हमने बनाए कि एक फिरका दूसरे फिरके को काफर कहता है। ये सिर्फ मुसलमानों की खुसूसियत है कि हम दूसरे मुसलमान को काफर कहने की क्वालिफिकेशन रखते। किसी और मजहब ने ये नहीं किया था। प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स को काफर नहीं कहते, अगर डिविएंट्स जरूर बोल सकते हो, बट दे डोंट कॉल देम इवन क्रिश्चियंस। ये तो सुन्नियों की जरूरत है कि शियों को, और शियों की जरूरत है सुन्नियों को सफाई हस्ती से मिटा देते। I get that, it's okay, but that's not a big problem। आप में से कोई शिया है, रहे शिया, कोई बात नहीं, शिया में उतना ही चाहिए मुझे इस वक्त, इतना सुन्नी चाहिए, आपको भी चाहिए। हमें इस वक्त बड़े वॉर लड़ने के लिए आपके IQs चाहिए। बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो IQ नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप कैसे लेंगे? एक्चुअली मैं आया इसलिए हूँ आज कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे इंशाअल्लाह तो IQ खुद ही बढ़ जाएगा, फिक्र ही ना करें। एग्जीक्यूशन में इस्लाम में IQ है। इस्लाम इज अ वर्ब। जैसे ही आप एग्जीक्यूशन करेंगे आपका IQ पॉइंट्स नहीं बढ़ने चाहिए। खाली किताबें पढ़ने से IQ नहीं बढ़ेगा। इस्लाम की खूबसूरती है, जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक कुरान समझ नहीं आएगा। वरना कुरान तो ऐसी डिमांड करता है जो घर बैठा हुआ बाबा समझ नहीं सकता, जिसने मैदान में वक्त नहीं गुजारा उसको कुरान पाक की आयतें समझ नहीं आती। एंड दैट्स व्हाई आप जरा वापस आए, आपको मेरा एंगल समझ आएगा कि फरिश्ते पाकिस्तान की तरफ नजरें कर रहे हैं कि इतने बड़े नारे अल्लाह अकबर के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के, कुरान पाक हर घर में। तो अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह वही दे रहे हैं कि चलो ना करो। फिर स्कैंडिनेवियन को अल्लाह रसूल ने किया, अल्लाह ताला उनको मौका नहीं दे रहे। और समझें, मैं इनफरादी जिंदगी की बात कर रहा हूं इस वक्त। इज्तिमाई जिंदगी पे तो आपका काम रहा के अंदर भी इस्लाम है। ये ना हो कि फिर ये मौके आने भी बंद हो जाए। लुक एट द प्लेनेट फ्रॉम द होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लाम अपनी डेफिनेशंस नहीं बदलता। अली बिन अबी तालिब पे, उमर बिन खत्ताब पे वही डेफिनेशन लगी जो मेरे ऊपर, मामलात भी वही थे। यहां तक कि जो लोग मिलते हैं उनको कई दफा नाम भी वही होते, काम भी तो होते ही होते हैं। सो डोंट यू डेयर थिंक कि ओ यू नो व्हाट 1400 साल पहले सहाबा पे मामलात कुछ और थे। अगर उनके ऊपर मामलात कुछ और थे तो फिर कुरान नापैद हो गए। मामलात वही रहेंगे, इंसान वही रहेगा, फर्द वही रहेगा, जमात वही रहेगी, तो मामलात भी वही रहेंगे।
والتين. السلام علیکم. جس میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایک انٹلیکچولیزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وی کین سے کہ جب آپ اسلام میں آتے ہو تو آپ کے اوپر جو مشکلات کی بمبارمنٹ ہو جاتی ہے، یا آپ کے اوپر جو آبسٹیکلز آپ نے فیس کرنی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک جب بندہ حق پہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے. دیکھیں، اگر آپ اللہ سے گاڑی مانگیں گے، میٹریلسٹکلی اگر بات کریں تو آپ کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر آپ اللہ سے میٹریلسٹکلی جو کچھ مانگو گے، اللہ ہو سکتا ہے وہ دے، وہ نہ دے، کیونکہ اللہ نوز بیسٹ کہ آپ کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے اور آپ کے لیے کیا چیز صحیح نہیں ہے. مگر ون تھنگ از دیٹ کہ جو آپ اللہ سے سچے دل سے مانگو گے نا، اور سب سے مین تھنگ از دیٹ کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگو، تو اللہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہدایت نہ دے. اور اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے اندر کوئی اسپارک ہوتا ہے، سچ میں کچھ ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو سچ میں کچھ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی ڈیٹی لائف کے بارے میں اپنا پروسپیکٹو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. بہت سی میں ایگزامپل اس طرح ملتی ہے. ڈاکٹر فلپ کی ہوگی جو کنورٹ مسلم تھے. اس کے علاوہ اینڈریو ٹیٹ ہو گئے، جو بھی ایک آج کل کے دور میں اگر بات کریں تو اسلام پہ آ رہے ہیں، اور وہ بہت اچھے سے سب چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ لائف کے ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہو تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. آپ کو اپنی ویلیو بڑی اچھے طریقے سے فائنڈ کر لیتے ہو کہ اگر ایک پریکٹسنگ مسلم ہے، ایک بائی بورن مسلمان ہے نا، تو اس کے اندر وہ چیز اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو وہ بائی برتھ چیز مل گئی ہوئی ہے. اگر ایک بندہ وہ شروع سے ایک دین پہ نہیں ہے اور اسلام کو اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو جب وہ دین پہ آتا ہے تو اس کا اور زیادہ ایک کریز بڑھ جاتا ہے، ایک اور زیادہ کریوسٹی بڑھ جاتی ہے چیزوں کو لے کے چلنے میں، کیونکہ اس نے وہ چیز. اور اسلام کی سب سے بڑی یہی تو خوبصورتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اسلام کے اندر جاتے جاؤ گے، اسلام کو جانتے جاؤ گے، اتنا زیادہ آپ کی پرسنالٹی شائن کرنے لگ جائے گی. آپ دوسروں کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ گے، دوسروں کے لیے انسپائریشن بن جاؤ گے. اور اگر آپ اسلام پہ چل رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ سارے بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز لازمی فیل کرنی چاہیے کہ اسلام میں آئیں گے تو آپ کو مشکلات لازمی آئیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی لائف بیڈ آف روزز بن جائے گی، آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ سیلف پیوریفیکیشن کر سکو گے، آئسولیٹ ہو جائے گے. یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، مگر آپ کا جو پرائم آبجیکٹو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا. آپ دنیا کو کسی اور لینس سے دیکھو گے، آپ ہر بندے کو اپنی اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں سوچو گے، اس کی آخرت کے بارے میں سوچو گے، اور یہی سوچو گے اگر میں چینج ہو سکتا ہوں تو کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس قسم کا امیج دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہو، اسلام کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہو. اگر ہم بھی جو مسلم کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اسی کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ہم باعثیت امت کیا کر رہے ہیں، صرف دعاؤں کے علاوہ اور پروٹیسٹ کے علاوہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی فیکٹر آپ کا گن سکتے ہو کہ ہاں ایک یہ بھی چیز ہے، مگر دس از ناٹ دا پرائم آبجیکٹیو آف اے مسلم. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی غلط چیز دیکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہاتھ سے جا کے اس نے پکڑنا ہوتا ہے کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، میرے ہوتے ہوئے اسلام کے اسٹینڈرڈ آپ کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے کسی آپ مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہو. یہی تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جو دوسروں سے الگ کرتی ہے. اگر آپ کافروں کی سائیکالوجی دیکھو گے تو ان کے اندر تو یہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے دل میں برا جاننا ہے، مگر اسلام کی فلسفی دیکھو تو کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے ہاتھ سے پکڑنا ہے.